کو پڑھنے کی۔ شہر کے چوراہے پر اعلان کر دیا ہے کوئی جو یہ بتائے کہ خدا موجود ہے، خدا ایک ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ سناٹا تھا مسلمانوں کی بستی میں، اور اگر جواب نہ دیا جاتا تو آج لوگوں کی نظروں میں اسلام بھی غلط ہو جاتا، قرآن بھی غلط ہو جاتا، حدیث بھی غلط ہو جاتی، لوگ خدا کو جھوٹا کہتے ہیں۔ بار بار چیخ چیخ کر کے گمراہ عالم یہ کہتا کہ بتاؤ اس پر دلیل کیا ہے، بتاؤ اس پر دلیل کیا ہے۔ جناب والا جب حد ہو گئی تو اسی بستی سے ایک عالم دین بچے کا گزر ہوا، ایک قرآن شریف پڑھنے والے بچے کا گزر ہوا، اور جیسے ہی بچہ وہاں سے گزرا بچے نے کہا جناب اس سوال کا جواب ہم تمہیں دیتے ہیں۔ لوگوں سے بچے نے کہا سنو مجھے اسٹیج پہ چلا دو، مجھے اس سے مناظرہ کرنے کی اجازت دے دو۔ لوگوں نے کہا بچے کیسی بات کرتا ہے، تو ابھی کم عمر ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، جب تیرے باپ دادا اور شہر کے بڑے بڑے لوگ جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو پھر تو کہاں سے جواب دے گا؟ بچے نے ضد کی اور کہا میری عمر مت دیکھو، لیکن میرے سینے میں جو اللہ کی کتاب ہے اس کو دیکھو، اللہ کے قرآن کی عظمت کو سمجھو، اللہ کی کتاب کے تقدس کو سمجھو، مجھے اسٹیج پر جانے دو۔ لوگوں کا مشورہ ہوا جناب بچے کو اسٹیج پر چڑھا دو، اس کو مناظرہ کرنے دو، اس لیے کہ بچہ ہے، اگر جیت جائے گا تو مسلمانوں کی اور اسلام کی جیت ہو جائے گی، اور اگر بچہ جواب نہیں دے پائے گا تو بہانہ اچھا ہے، سب مل کر کے کہہ دیں گے کہ کیا ہوا بچہ ہی تو تھا، کیا ہوا بچہ ہی تو تھا، یہ کہہ دیں گے۔ بچے کو اسٹیج پہ چڑھا دیا گیا، چھوٹا سا بچہ، بہت بڑا عالم، بہت پڑھ لکھ کر کے آیا تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ علم بھی تکبر لاتا ہے، لیکن جو تکبر کرتا ہے وہ زمین میں مل جاتا ہے۔ بچہ اسٹیج پہ چڑھا اور کہا بچے نے بولو کیا شرطیں ہیں، کیا چیلنج ہے تمہارے؟ کہا سنو میرے کچھ سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ بتاؤ تمہارا خدا موجود ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے تو جو چیز موجود ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتی ضرور ہے، یعنی جیسے ہم موجود ہیں تو تقریر کر رہے ہیں، آپ موجود ہیں تو آپ سن رہے ہیں، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، دنیا میں جو بھی موجود ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے۔ بچے سے اس پادری عالم نے کہا بیٹے یہ بتا اگر تمہارا خدا موجود ہے تو وہ کر کیا رہا ہے، تمہارا خدا موجود ہے تو وہ اس وقت کیا کر رہا ہے، اس پر دلیل پیش کرو، اس پر کوئی دعویٰ پیش کرو، اس پر کوئی ثبوت دو، اس پر کوئی دلیل پیش کریے۔ جناب والا جب بچے سے اتنا کہا تو بچے نے کہا اچھا سنو تم مجھ سے سوال کرتے ہو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میرا خدا ایک ہے، میں یہ بھی بتاؤں گا میرا خدا کیا کر رہا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ تم اتنے بڑے عالم ہو اور مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ خدا کیا کر رہا ہے، سوال کرتے ہو لیکن سوال کرنے کا طریقہ تمہیں نہیں آتا، کوشچن کرتے ہو لیکن کوشچن کرنے کا طریقہ تمہیں نہیں آتا۔ پادری عالم نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ بچے نے کہا سنو تم سوال کر رہے ہو اور طریقہ ہے اور دنیا کا ماننا ہے کہ جو سوال کرتا ہے وہ شاگرد ہوتا ہے اور جو جواب دیتا ہے وہ استاذ ہوتا ہے، یعنی سوال کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، جواب دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ اب جناب والا جو سوال کرتا ہے وہ چھوٹا، جو جواب دے گا وہ بڑا، تو اب میں جواب دوں گا۔ اب بڑا آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے اور چھوٹا آدمی زمین پر بیٹھتا ہے۔ اے پادری سن، اگر تم مجھ سے سوال کرتا ہے تو سوال کے طریقے سے کر۔ جب بچے نے اتنی سوجھ بوجھ کی باتیں کی تو مجمع میں شور مچ گیا اور سب نے کہا بچے نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، جو سوال کرتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور چھوٹا نیچے بیٹھتا ہے۔ اب پادری کو نیچے زمین پر بٹھا دیا گیا اور چھوٹا سا بچہ قرآن پڑھنے والا آن بان شان کے ساتھ کرسی خطابت پر بیٹھ گیا اور پھر سینہ تان کر کے بولا اب بول تیرا سوال کیا ہے؟ پادری نے کہا بتا تیرا خدا موجود ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ بچہ کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے بولا پادری تیری عقل ماری گئی، تجھے ابھی بھی پتہ نہیں چلا کہ میرا خدا کیا کر رہا ہے؟ ارے سن، میرے خدا نے ابھی یہ کیا کہ تجھے غداری کی وجہ سے، غدار ہونے کی وجہ سے کرسی سے اتار کے زمین پہ بٹھا دیا، اور مجھے وفادار ہونے کی وجہ سے زمین سے اٹھا کر کے کرسی پر بٹھا دیا۔
رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ ماشاءاللہ اسٹیج سے ہی سے لگ رہا ہے، مجمع سے بھی نعرہ لگنا چاہیے انشاءاللہ۔ اور نعرہ لگانے میں کیا شرمانا یار؟ جی نبی کی نعت پڑھنا، خدا کی حمد بیان کرنے کے لیے کوئی مولانا یا داڑھی ہونا ضروری تھوڑی ہے۔ داڑھی رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے، نماز پڑھنا ایک الگ مسئلہ ہے، مولانا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن جو کلمہ پڑھتا ہے، سنی ہے، ہر کسی کو نبی کی نعت پڑھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ انہوں نے نعرہ لگایا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اگرچہ مسکول ہی صحیح، لیکن اگلی بار میں پورا نعرہ لگے گا انشاءاللہ۔ اور بس بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بس میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ بچے نے جب یہ کہا کہ سنو، میرے خدا نے ابھی یہ کیا کہ تجھ غدار کو کرسی سے اتار کے زمین پہ بٹھا دیا اور مجھ کو زمین سے اٹھا کر کے کرسی پر بٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی وحدانیت پر موجود ہونے پر بچے نے ایسی دلیل دی، اور یاد رکھو جیسے کو تیسا ہی جواب دینا چاہیے۔ ہر کسی کو قرآن و حدیث سے جواب نہیں دیا جاتا، کیونکہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور جو اعتراض کرتے انہیں کچھ آتا جاتا نہیں، بس طوطے کی طرح کچھ باتیں رٹ لی جاتی ہیں۔ بچے نے کہا سن اب اگلا سوال کر۔ اس پادری عالم نے کہا سن، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ بچے نے کہا اچھا بہت بڑے عالم لگتے ہو، بڑے چھانٹ کر کے سوال لائے ہو، تمہیں گنتی آتی ہے، گننا جانتے ہو؟ عالم نے کہا کر دی بچوں والی بات۔ بچے نے کہا بچوں والا ہوں، بچہ ہوں تو بچوں والی ہی بات مجھے آتی ہے، لیکن یہ بتاؤ تمہیں گنتی آتی کہ نہیں؟ پادری عالم نے کہا الحمدللہ مجھے گنتی آتی ہے۔ تو بچے نے کہا سن، اگر گنتی آتی ہے تو زیادہ گنتی مت سنا، بس 1 سے لے کے 10 تک اور 10 سے لے کر کے 1 تک سنا دے۔ پادری جوش میں آیا اور جوش میں آ کر کے بولا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ بچہ بولا اب الٹی سنا، اب الٹی سنائی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ بچہ بولا بس اب 1 کے بعد 1 کے آگے بڑھ، 1 کے آگے کیا ہے؟ پادری عالم شکل دیکھنے لگا، ہکا بکا رہ گیا۔ بچہ چیخ چیخ کر کے کہنے لگا 1 کے آگے بڑھتا کیوں نہیں ہے، گنتا کیوں نہیں ہے؟ ختم ہو گیا تیرا علم، ختم ہو گئی تیری قابلیت، ختم ہو گئی تیری صلاحیت، اب بول 1 کے آگے کیا ہے؟ بچے نے کہا، بچے سے پادری نے کہا بیٹے 1 سے آگے کچھ نہیں ہوتا، بس 1 حد ہے، 1 سے آگے کچھ نہیں ہے۔ بچہ چیخ کر کے بولا سن، یہ تیری گنتی کا 1 ہے، جب تیری گنتی کے 1 سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا تو میرا خدا تو ہمیشہ سے 1 ہے، آج بھی 1 ہے اور ہمیشہ سے 1 رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ جب چھوٹے سے بچے نے اتنا جواب دیا اور جب ہوش اڑ گئے پادری کے، تو مجمع سے اٹھا اور بچے کے قدموں میں گر گیا اور گر کر کے بولا بیٹے یہ تو بتا، یہ قابلیت کہاں سے آئی ہے، یہ صلاحیت کہاں سے آئی ہے، یہ فہم و فراست کہاں سے آئی ہے، یہ ادراک کہاں سے آیا ہے، یہ دانائی کہاں سے آئی ہے؟ تو بچہ بولا یہ میرا کمال نہیں، یہ رب کے قرآن کا کمال ہے، یہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے، یہ رب کے قصیدے پڑھنے کا کمال ہے۔ جب بچے نے اتنا کہا تو پادری بولا بیٹے اب دیر نہ کر لے، مجھے بھی اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے اور کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کرا دے، اس لیے کہ جب اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ایک بچہ اتنا سچا ہے تو اس بچے کا نبی کتنا سچا ہوگا، اس نبی کا خدا کتنا سچا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، ذکر شہید اعظم کانفرنس۔ بولا بیٹے اب دیر نہ کر، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا خدا ہمیشہ سے 1 ہے، آج بھی 1 ہے۔ ایک عورت سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ خدا کے 1 ہونے پر دلیل کیا ہے، 1 ہونے پر دلیل کیا ہے؟ اچھا اس دور کی عورتیں بھی الحمدللہ عالمہ ہوا کرتی تھی، پڑھی لکھی ہوا کرتی تھی، چرخہ چلاتی تھی بوڑھی عورت، ضعیفہ عورت، چرخہ۔ جب کسی نے پوچھا بتاؤ خدا کے 1 ہونے پر دلیل کیا ہے، تو چرخے سے اس نے خدا کے 1 ہونے پر دلیل پیش کر دی۔
اس سے کیا پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان عالم ہوگا تبھی دین کا کام کرے گا، ضروری نہیں ہے مولانا ہوگا تبھی دین کا کام کرے گا۔ انسان جو جس فیلڈ میں ہے وہ اس فیلڈ میں رہ کر کے دین کا کام کر سکتا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کے یہاں کے لوگ الحمدللہ ہر سال بچیوں کی شادی بھی کراتے ہیں اور ایک دوسرے سے الحمدللہ سنت کے مطابق یہ نکاح کرواتے ہیں، یہ بھی دین ہی کا کام ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ دین کا کام ہے۔ تو جو جس فیلڈ میں ہے وہ اپنے اعتبار سے دین کا کام کر سکتا ہے۔ ضعیفہ نے کہا سنو، یہ جو چرخہ میرا دیکھ رہے ہو نا، میں اکیلی چلاتی ہوں، جس طرف چاہتی ہوں چلا لیتی ہوں۔ سوچو اگر میرے ساتھ ایک اور کوئی شریک ہو جائے تو میں اپنی طرف کھینچوں گی اور وہ دوسرا اپنی طرف کھینچے گا، میں اپنی طرف چلاؤں گی، دوسرا اپنی طرف چلائے گا، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، چرخہ ٹوٹ کر کے بکھر جائے گا۔ اگر اس سے کچھ کام لینا ہے تو ایک ہی کو چلانا ہوگا۔ یہی دلیل ہے خدا کے ایک ہونے پر۔ اگر کئی خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا آج سورج نکلے گا، دوسرا کہتا نہیں نکلے گا، ایک کہتا بارش ہوگی، دوسرا کہتا بارش نہیں ہوگی، ایک کہتا اس جوان کی موت ہوگی، ایک کہتا نہیں ہوگی اس کی ماں روئے گی۔ یہ طرح طرح کے فساد آتے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ خدا ایک ہے۔ میرے دوستو، اس عورت نے اپنی زبان میں بات سمجھائی ہے لیکن در حقیقت اس نے قرآن کی ترجمانی کی ہے، اس نے حدیث کی ترجمانی کی ہے، اس نے شریعت مصطفیٰ کی ترجمانی کی ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر کئی خدا مان لے تو، اگر کئی خدا ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ اب چونکہ فساد نہیں ہے، نظام دنیا صحیح چلتا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ دنیا کو چلانے والا خدا ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا خدا ہمیشہ سے ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لوازمات ایمان میں سے ہے توحید، خدا کا ایک ماننا، خدا ایک ہے اور اسی نے پوری کائنات کو کن کہہ کر کے پیدا کیا، وہی نظام دنیا چلاتا ہے، وہی سمندروں کے اندر مچھلیوں کو غذا پہنچاتا ہے، وہی ماں کے شکم میں بچوں کو غذا پہنچاتا ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی زندگی کا مالک ہے، وہی جناب والا ہم سب کو عزت و ذلت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنی محبت سے مالا مال فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنی خشیت پیدا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ العزیز کل سیرت مصطفیٰ پر بیان ہوگا، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے حوالے سے۔